بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہودیوں سے معاہدہ اور منافقوں کی دشمنی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج لڑ کر تھک چکے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے میں سے کسی کو اپنا رئیس اور بادشاہ بنا لے۔ جس کو وہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، لیکن مدینہ میں کچھ قبیلے یہودیوں کے بھی آباد تھے۔ یہ لوگ حجاز سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ بڑے تاجر تھے، یہاں سے لے کر شام کی سرحد تک ان کی تجارتی دکانیں تھیں، اور اپنے روپیے کے زور سے مدینہ کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ کبھی قبیلے اوس کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی قبیلے خزرج کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو شروع میں یہودیوں نے شاید یہ سمجھ کر کہ یہ ایک ایسا مذہب لے کر آئے ہیں جو ہمارے مذہب کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بے اطمینانی اور بدامنی کی حالت دیکھی تو مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے کہ دونوں فریق اس شہر میں آزادی سے رہ سکیں، ہر ایک کا مذہبی حق محفوظ ہو، اور شہر کے سارے رہنے والے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا کوئی اور باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کر کے اس قسم کے ایک معاہدے پر ان کو رضامند کر لیا اور انہوں نے اس کا پکا وعدہ کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا اپنا زور ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں جلنے لگے۔ عبداللہ بن ابی کو خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آتے تو مدینہ کی بادشاہت اسی کو ملتی، اس لیے وہ اور اس کے ساتھی سامنے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بولتے، مگر دل میں وہ مسلمانوں کے مخالف اور یہودیوں کے ساتھ تھے، یعنی وہ منافقین تھے۔ ظاہر میں تو اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن دل سے وہ لوگ اسلام کے خلاف تھے اور یہودیوں کا ساتھ دیتے تھے۔ مکے والوں کی شرارتیں اور سازشیں۔ جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، مکے والوں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں آنا اور حج کرنا ان کے لیے بند کر دیا۔ کوئی جاتا تو چھپ کر اور جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا۔ جو غریب مسلمان یا چھوٹے بچے یا عورتیں مدینہ نہیں آ سکتے تھے، ان پر پہرا بٹھا دیا کہ وہ نہ جا سکیں۔ اتنے ہی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر کہ مسلمان ان کی گرفت سے آزاد ہو کر مدینے میں آرام سے رہ رہے ہیں، انہوں نے یہودیوں اور مدینے کے منافقوں سے تعلقات بنانا شروع کیا اور ان کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ تم نے ہمارے بھاگے ہوئے مجرموں کو اپنے گھر میں رکھا ہے، بہتر ہے کہ تم ان کو نکال دو، ورنہ ہم تمہارے شہر مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ مسلمانوں کے تین دشمن۔ مکے میں مسلمانوں کا ایک ہی دشمن تھا، یعنی مکے کے کافر یعنی مشرکین۔ مدینہ آ کر ان کے تین دشمن ہو گئے، ایک مکے کے کافر یعنی مشرکین، دوسرے مدینہ کے منافق، اور تیسرے حجاز کے یہودی۔ مکے کے کافر تلوار والے تھے، اس لیے وہ تلوار سے فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ مدینہ کے منافق اپنی سازشوں سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور حجاز کے یہودی جو عرب کے سرمایہ دار تھے، پورے حجاز میں اپنی دولت اور سرمایہ کے زور سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی۔ عرب مزدوروں کی کمائی اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ ملک کا سارا کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ اپنی سودی کاروبار اور جادو کے ہتھ کنڈوں سے عرب کے بادشاہ بنے بیٹھے تھے اور ملک کی بھلائی کی ہر کوشش کے مخالف تھے۔ اسلام کو ان تینوں طاقتوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیر کرنی پڑی۔
منافقوں سے برتاؤ۔ منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو زیادہ دشمن بنایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نیک برتاؤ سے وہ آخرکار متاثر ہو کر پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو مروا دیتے ہیں؟ فرمایا، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہے اور اس کے اندر کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سچے مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کرتا اس کو پہنا دیا۔ یہی تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے روکنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سوار ہو کر گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہودی اور کچھ منافق بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ غبار اڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد و غبار نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ نے پھر کہا، اے صاحب، مجھے یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو نہ سنایا کرو، جو تمہارے پاس آئے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو اس کے اس برتاؤ سے بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی، ان سے راز کی بات چھپائی جاتی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ رکھنے سے دور رکھا جاتا اور ان کی دوستی سے روکا جاتا تھا۔ یہ منافقین اسلام کے غلبے کے بعد اپنے آپ فنا ہو گئے۔ مکے کے کافروں کی روک تھام۔ مکے کے کافر تلوار والے تھے، اس لیے ان کو روکنے کے لیے محنت و مشقت اٹھانی پڑی۔ مکے والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر ان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور باہر سے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ کعبے کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کے تجارتی قافلوں کو جو مدینے کے راستے سے آیا جایا کرتے تھے روکنا شروع کیا۔ 2-2 4-4 اور کبھی 10 یا 12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈرانے لگے تاکہ وہ اپنی تجارت کے خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں پر سے اپنی پابندیاں اٹھا لیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ برابر اپنی ضد پر قائم رہے۔ مسلمان بھی ان کی تجارت کے راستے روکنے کے لیے اڑے رہے۔ مدینہ ملک شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا تھا، اس لیے مکے والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے آس پاس جو عرب قبیلے ایسے تھے جن کے دھوکہ دینے یا مکے والوں کا ساتھ مل جانے کا خطرہ تھا، ان کے پاس جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کیا۔ پہلے قبیلے جوہینا سے، پھر بنو زمرہ وغیرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے کیے۔ مکے کے کافر یہ دیکھ کر اور جلنے لگے اور سمجھے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور اور بڑھے گا، جس کو توڑنا ضروری ہے۔ چنانچہ مکے کے ایک رئیس کرز بن جابر فہری نے مدینے کی ایک چرواگاہ پر چھاپا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ کر لے گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا بھی کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجر صحابہ کو لے کر بنو مدلج کے قبیلے میں پہنچے اور ان سے بھی دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ رجب 2 ہجری میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو وادی نخلا میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ وادی نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور خبر دو۔ اتفاق یہ ہوا کہ مکے کے کچھ لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا اور 2 آدمیوں کو قید کر لیا، پھر قافلے کا مال بھی لوٹ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان پر حملہ کرو، تم نے تو لڑائی کی آگ بھڑکا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قاعدے کے مطابق ان مسلمانوں نے جو مال لوٹا تھا وہ تجارتی قافلے کو واپس کر دیا۔ مکے کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جن 2 آدمیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا وہ بھی قریش کے ایک سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکے والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ بدر کی لڑائی۔ کفار مکہ کو بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی کی ضرورت تھی، اور لڑائی کے لیے مال و سامان بھی ضروری تھا۔ اس لیے مکے والوں نے اپنا سارا مال ابو سفیان کو دے کر ایک تجارتی قافلہ ملک شام کو بھیجا۔ 2-2.5 مہینے کے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ واپس آ رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو روکنا چاہتے تھے، اس لیے کچھ صحابہ کو لے کر مدینے سے نکل پڑے۔ مکے والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 کی فوج لے کر مکے سے نکلے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ گیا، مگر مکے والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ گانا شراب و کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال ہر سال یوں ہی میلہ لگا رہتا تھا۔ مدینے سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، پھر بچوں کو واپس کیا۔ مدینے میں منافقوں اور یہودیوں کا ڈر تھا، اس لیے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا، اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائیں۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کی دوسری طرف تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ مسلمانوں نے بھی آرام کیا، مگر خدا کا رسول رات بھر کھڑا نماز اور دعا میں مشغول رہا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مسلمانوں کے نماز کے لیے آواز دی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر واعظ اور نصیحت فرمائی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی پہلی لڑائی تھی۔ ایک نیک دل قریشی شخص نے کوشش بھی کی کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور ابن حضرمی کا خون بہا اس کے وارثوں کو دے دیا جائے، اور عتبہ جو قریش کا سردار اور حضرمی کا حلیف یعنی معاہدے والا دوست تھا وہ اس کے لیے تیار بھی ہو گیا، مگر ابو جہل نے اس تجویز کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک طرف 1000 کا لشکر جو لوہے کے ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن حق کی طاقت ان کے بازوؤں میں تھی اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امڑ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، اے خدا، یقیناً اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر ماننے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے عمر بن حضرمی کا بھائی عامر بن حضرمی، جس کو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا تھا، آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلے اور جب آپس میں لڑے تو عامر بن حضرمی مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ جو قریش کے لشکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا، اس کے ساتھ ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے 3 انصاری صحابی مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام اور نسب پوچھا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں
تو پکارا اے محمد یہ لوگ ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ تینوں انصاری پیچھے آ گئے اور اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارا گیا، ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارا گیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عاص سے مقابلہ کیا اور اس طاقت سے برچھی ماری کہ وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینے میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا۔ انصار کے دو نوجوان بچے معاذ اور معوذ موقع کی تلاش میں نکلے۔ لوگوں سے پتہ پوچھ کر ابو جہل پر باز کی طرح ایسے جھپٹے کہ آن کی آن میں اس کا خون مٹی میں بہہ رہا تھا۔ ایک دوسرے صحابی نے جا کر اس کا سر جسم سے الگ کر دیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا قتل ہونا ہی تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے جنگ میں مارے گئے اور اتنے ہی آدمی گرفتار بھی ہوئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 بہادروں نے شہادت کا جام پیا۔ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ 313 لوگوں نے، جن کے پاس صحیح ہتھیار بھی نہ تھے، کہ 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ، اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار۔ اندھیرا ختم ہو گیا اور اجالا چھا گیا۔